کہ اگر آپ نے ریلیشن شپ کسی کے ساتھ اچھا بنانا ہے نا تو آپ نے ان کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی جو آپ کے ذہن میں ہوں کہ شاید اس سے ریلیشن شپ بہتر ہو. آپ کو رائٹ پریکٹسز فالو کرنی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ تعلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے. کیا آپ اس کو کمپلیمنٹ پہ کمپلیمنٹ دیتے رہیں گے تو تعلق بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی دل سے عزت کرنا شروع ہو جائیں. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کروشل کانورسیشنز کا کہ آپ نے وہ سیکھنی ہے. اگر ہمیں آتی ہی نہیں ہوں گی تو ہم کسی سے کیسے نیگوشیٹ کر سکیں گے یا کسی سے کیسے بات کر سکیں گے. 1 منٹ مینجمنٹ بالکل, یعنی تھنک ون ون کے لیے ہمیں بڑی چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ پریکٹسز کیا ہے, کہ میں کیا ایسا کروں کہ سامنے والے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے. جیسے ہم نے کچھ ڈپازٹس پڑھے تھے, آگے ڈپازٹس اور وڈرالس والی سلائڈس پہ چلے جائیں کہ میں کچھ کسی کے ساتھ اچھا کام کروں گا, میں کسی کو ایک لسننگ ایئر پرووائڈ کروں گا, کہ میں کسی کے ساتھ یہ کچھ اچھے جیسچرز ہیں جو کر سکتا ہوں جس سے میرا کسی اسٹرینجر کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ ہو جائے گا. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ڈاکٹر پہ چلے جاتے ہیں یا آپ کسی اور جگہ پر یا آپ کوئی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو کسی چیز میں کوئی گائیڈ کر دے یا اس کا آپ کو بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگے, تو اس کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے, بٹ آپ لوگ ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک بندہ ملا تھا, وہ بہت اچھا تھا, اس نے مجھے راستہ گائیڈ کیا, اس نے مجھے یہ ساری چیزوں میں ہیلپ کی. ہوتا ہے نا یہ چیز. تو آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن شپ بہت ہیلدی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بنانا آتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سارے ڈپازٹس ڈسکس کیے تھے کہ اگر ان کے دل میں آپ نے فار ایگزامپل اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے کہ میرے دوست بن جائیں, ویل وشر بن جائیں, اس طرح کی کوئی چیز, تو آپ ان کے ساتھ یہ سارے ایکشنز کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات پہلے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے بعد کوئی اپنی بات کرتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں ٹورڈز دیم, کرٹیس ہوتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, پرومسز ہمیشہ پورے کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں آئندہ نہیں یہ کروں گا اور آئندہ پھر وہی کر رہے ہوں, یا گھر والوں کے ساتھ کہ میں آئندہ ڈرنک نہیں کروں گا یا میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور پرومس پورا نہ کر رہے ہیں. اس سے کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے, اور ایک بار جب کریڈیبلٹی خراب ہو جائے تو ذرا مشکل سے بنتی ہے, پھر ایک لمبا گیپ آ جاتا ہے بیچ میں, پھر پیشنٹ چاہ رہا ہوتا ہے فوراً حساب پورا کر لیں, اچھا آپ مان بھی جائیں, لیکن یہ کیونکہ ایک اسپریچول کنیکشن ہے تو آپ منہ سے شاید کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تم پہ اعتبار کرنے لگ گیا ہوں یا لگ گئی ہوں, اور باتوں کے ذریعے نہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بس بھی کریں پریشان ہونا, تو ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب آپ ایسے نہ سوچیں نا کہ میں باہر آ کر نشے کر لوں گا, میں لیفٹ رائٹ ہو جاؤں گا. سامنے والے بندے کی سوچوں کو, اس کے ایموشنز کو, اس کے بیہیویئرس کو ہم نے کنٹرول نہیں کرنا, ہم نے صرف ان کو بتانا ہے کہ میری فیلنگز یہ ہیں. آپ اپنے میں اکثر پیشنٹس کہتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ کریں, مجھ پہ ٹرسٹ کریں تو صحیح, ایک بار ٹرسٹ کریں گے تو آگے کام ہوگا. تو میں ایک پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ کو تو کہنا چاہیے اپنے جتنے آپ لوگ ولنریبل ہیں, آپ کو تو اپنے ماں باپ کو, اپنے ویل وشرس کو کہنا چاہیے کہ وہ نہیں ہوتا جاگتے رہنا اور میرے پر نہ رہنا. یعنی کہ وہ سارے جاگتے رہیں, وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, ہمارا بھروسہ نہ کریں, کیونکہ ہم ایک ڈیزیز کے ساتھ ہیں, ہم سلپ کر جائیں گے جلدی اور ہو سکتا ہے اس میں ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے. تو آپ لوگ اپنا ہوم ورک کرتے رہیں. بالکل, یعنی اسٹرکچر از دا کی. آپ جہاں مرضی چلے جائیں, آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اگر آپ اسٹرکچر میں ہیں نا تو آپ کے ریزلٹس لیفٹ رائٹ ہونے ہی نہیں لگے. ایک کام ہے جو میرے کرنے والا ہے, اگر میں وہ نہیں کروں گی نا تو آج نہیں تو کل کوئی لوپ ہول بننا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے کرنے والے کام سارے کرنے ہیں. یہ بالکل اسٹرکچر کی بات ایسے میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں, شاید آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ آئے. اچھا, ہم نے بچپن سے اس طرح کی باتیں سنی ہیں نا کہ اگر ہم کوئی چیز دل سے بنا رہے ہیں, لیٹ سے کوئی کھانا دل سے بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا بنے گا. یعنی سنتے ہیں نا ایسی چیزیں کہ اگر چائے دل سے بناؤ تو زیادہ اچھی بنتی ہے, اگر دل سے نہ بناؤ تو زیادہ اچھی نہیں بنتی, یا اگر کوئی چیز اچھی نہ بنے تو ہم کہتے ہیں شاید آج دل سے نہیں بنایا. ہم نے یہ ساری ہم نا غلط ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. دل سے نہیں, دل کا تو بیچ میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم اسٹرکچر فالو کر کے بنائیں تو ریزلٹس سیم رہتے ہیں, اگر ہم اسٹرکچر سے ڈیویٹ کر جائیں تو ریزلٹس ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جیسے اگر کوئی بندہ ایک ریسیپی سیکھ لے کہ یہ سٹیپس ہیں کچھ چائے بنانے کے لیے, اور وہ یہاں پر ہو تو بھی وہ سیم سٹیپس یوز کرے, ایک بندہ کہیں اور بیٹھا ہے تو بھی سیم سٹیپس یوز کرے, تو دل آپ کا بیچ میں ہو یا نہ ہو آپ کے ریزلٹ سیم ہوں گے. وہی چائے کسی دن آپ برے دل سے بھی بنا رہے ہیں, یعنی آپ کا موڈ نہیں ہے لیکن آپ سیم اسٹرکچر فالو کر رہے ہیں تو ریزلٹس اس دن بھی سیم ہوں گے. تو
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرز از کہ اسٹرکچر کیا ہے, آپ اسٹرکچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. پیشنٹس کہتے ہیں کہ, اور ان کی فیملیز بھی, اگر یہ دل سے چاہے گا تو یہ علاج میں آ جائے گا, اگر یہ دل بیچ میں ڈال دے گا. دیکھیں دل ڈالیں یا نہ ڈالیں, اگر آپ اسٹرکچر میں آ گئے ہیں تو آپ سوبر ہو ہی جائیں گے. بالکل, کیونکہ 12 اسٹیپس والے اسی لیے کہتے ہیں ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ یور ہارٹ ول فالو, کہ کام کرنا شروع کر دیں, دل خود ہی پیچھے آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی کہ میرے ایگزامز ہیں, میری پڑھائی ہے, میرا بزنس ہے, فلاں چیز ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے. پھر آپ کے پاس یہ والی چیزیں نہیں رہتی. پھر آپ کی جو پرائیورٹی ہے نا وہ ہیلتھ ہو جاتی ہے, کہ میں ایک بار ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو میں انجوائے کر سکوں گا. بٹ ہم اپنی ہر چیز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. ہم نے تھرڈ ہیبٹ میں یہ سیکھا تھا کہ ہم نے چیزوں کو ترتیب دینا سیکھنی ہے. جیسے ایک انسان کی نیند اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک انسان کی بھوک اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک انسان کی ریلیشن شپ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک انسان کی پڑھائی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک انسان کا بزنس اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ سب نمبر 1 پر تو نہیں ہوں گے, ہیلتھ نمبر 1 پر ہوگی. وہ کوئی بھی بندہ ہو, ایک بندہ ہے جو یہ یہاں پر سامنے کارڈیالوجی میں جو ایڈمٹ ہوں گے اسٹینٹ ڈلوانے کے لیے, بائی پاس کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, کیا ان کے پاس زندگی میں اور کام نہیں ہوں گے؟ سیم سٹوری ہوتی ہے, سیم. کبھی وزٹ کر کے دیکھیں ایسے ہاسپٹلز میں, وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈسچارج کر دیں, میں یہاں نہیں رہ سکتا, میرے گھر پہ فلاں کام ہے, میرا بزنس ہے, میری فلاں ڈیل ہے, میں ٹھیک ہو گیا ہوں, میں یہاں اور بیمار ہو رہا ہوں, گھر جا کر میں واک بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا. سیم باتیں ہوتی ہیں. اور جب ہم انہیں مطلب جب پیشنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور ان کے گھر والے بتاتے ہیں یہ, تو ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی, اور وہ غصہ کرتے ہیں اپنے بچوں پر کہ تم لوگ مجھے بیمار کر رہے ہو. ہر ڈیزیز میں ڈینائل ہوتا ہے, ڈیزیز کے بغیر بھی ڈینائل ہوتا ہے. یعنی ڈینائل ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی سچویشن میں آ سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا فون گم جائے یا کوئی امپورٹنٹ چیز گم جائے. فار ایگزامپل آپ کسی ایونٹ پر گئے ہیں اور آپ نے اپنے بیگ میں اپنا فون رکھا تھا, اور اب آپ کے بیگ میں آپ کا فون نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے ٹیبل پر رکھا تھا جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور اب آپ وہاں پر اب آپ کا فون نہیں ہے, تو آپ اس فون کو کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ بیگ کھول کے دیکھیں گے, آپ فلاں چیز دیکھیں گے, آپ گاڑی, حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ میں نے لاسٹ ٹائم ٹیبل پہ رکھا تھا, لیکن یہ والی ریالٹی فوراً ایکسیپٹ نہیں ہوتی کہ کسی نے اٹھا لیا ہے. آپ بیگ چیک کرتے ہیں, آپ واش روم جا کر چیک کرتے ہیں, آپ کے پاس میں ڈراور ہے وہ کھول کے چیک کرتے ہیں, آپ کسی سے پوچھتے ہیں میرا فون تمہارے پاس تو نہیں ہے. یہ ہے ڈینائل, کہ آپ اس اپنے مطلب یہ نیچرلی آن ہوتا ہے آپ کے اندر ڈیفینس میکینزم, کہ آپ کو کوئی فوراً تکلیف نہ ہو, آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس سے بڑے نقصان کے بعد. تو اسی لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسی ایک ڈینائل کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ ریالٹی کو ماننے سے انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. جیسے گھر میں پیشنٹس جب ریکوری کے بعد ریلیپس ہوتے ہیں نا, تو بھی فیملیز ڈینائل میں چلی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے. وہ گھنٹوں ہو سکتے ہیں, وہ منٹس ہو سکتے ہیں, وہ دن ہو سکتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ جو اس کی آنکھیں لال تھی نا, یہ چرس نہیں پی کر آیا, آج کل سو نہیں رہا صحیح طرح سے, یا یہ جو آج کل موسم نہیں ٹھیک, آندیاں بہت چل رہی, شاید اس وجہ سے بھی ہے. نہیں یہ کوئی اور مسئلہ ہے, یہ جس کو ڈائریا ہوا ہے نا, یہ رمضان میں اوپر نیچے کوئی کھانا کھانے کی وجہ سے ہوا ہے, یہ ہیروئن کا وڈرال نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ڈینائل کی شکلیں ہیں. یہ لیٹا ہوا ہے نا 3 دن سے, اور اس کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی, یہ تو باری گھر میں سب بیمار ہوئے ہیں, تو شاید یہ بھی اسی طرح بیمار ہوا ہے, یہ ہیروئن نہیں ہے یا یہ کچھ اور نہیں ہے. تو ڈینائل تب تک آتا ہے جب تک پکی چیز سامنے نہیں آ جاتی, جب تک آپ بالکل یہ نہیں مان لیتے کہ ہاں بھائی میرے ساتھ حادثہ ہو گیا, جب تک آپ وہ چیز پکڑ نہیں لیتے. ایٹ ٹائمس تو تب بھی آپ جب پیشنٹ سیل کرتے ہیں اسٹوریز کے دوست کی ہے, پرانی ہے, فلاں ہے, تو گھر والے پھر بھی اس پر یقین کرنے کا دل چاہتے ہیں, مطلب ان کا دل چاہتا ہے کہ چلو مان لیں کہ ہاں یہ تو نہیں کر رہا, پرانی ہی ہوگی. جب بھی ہم نے کوئی اپنا سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے اس سے پہلے خود پڑھتے ہیں ہمیشہ. یہ سبجیکٹ میں 3 سال ہے پڑھا رہی ہوں ہر بیچ کو, اور ریپیٹڈلی پڑھا رہی ہوں, لیکن ہر دفعہ میں بک سے نیا پڑھتی ہوں. اس سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے رہتے ہیں. اس سے اگر آپ پڑھنا چھوڑ دینا تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ تھیری آپ کو کام نہیں دیتی پریکٹس کرنے میں, کیونکہ پرفیکشن کی طرف تو کوئی جاتا نہیں ہے. پریکٹس میکس اے مین بیٹر ہو سکتا ہے.
خیر ہم ڈینائل کی بات کر رہے تھے، تو یہ اگر آپ اس پر کانسٹنٹلی کام نہیں کرتے تو یہ بنتا رہتا ہے. اگر آپ مسلسل اس کو نہیں توڑتے، یعنی آپ بریک کرتے ہیں یہ پھر بنتا ہے، آپ بریک کرتے ہیں یہ پھر بنتا ہے، تو آپ کو بڑا ہر وقت کانشیس اس میں لیول پر یا کانشیس ریالٹی میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں میں ڈینائل میں تو نہیں ہوں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس آئس تو میرے دل سے ہی اتر گئی ہے، میں اس نشہ تو میرے دل سے ہی اتر گیا، اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے. مائنڈ اور برین کا ہی موسٹلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کریونگز ابھرتی ہیں اور بندہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دل کر رہا ہے. یعنی کریونگز تو ایک سائیکلوجیکل فینومینا ہے نا، تو وہ یہاں پر ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے سگریٹ پینے کو یا ایسی کوئی چیز. تو ڈینائل میں سے روزانہ اپنے آپ کو نکالتے رہیں گے تو ہی نکلیں گے. کتنے آپ میں سے پیشنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ میرا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا یہاں پر اور ڈھیر سارے پیشنٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے. ابھی بھی جن کو لگتا ہے کہ میرا اتنا مسئلہ نہیں ہے، خضر صاحب کا بہت مسئلہ ہے، فلاں کا بہت مسئلہ ہے، اتنا مسئلہ آپ کا ہے تو میں کیا ہی کہوں. یعنی جو جس مذہب کا ہے اس میں وہ جس پر یقین رکھتا ہے وہ اس کی ہائیسٹ پاور ہے. آپ کا ہائیسٹ دیکھیں، عام انسان جو ہوتے ہیں نا وہ جب بھی کسی دکھ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، جب بھی کسی غم میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ وہ گریٹفل ہوتے ہیں ہائیسٹ پاور کے، یا وہ ہائیسٹ پاور سے کوئی وہ بات کر رہے ہیں عبداللہ صاحب نہیں، یا وہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز مجھے اس میں سے نکالو. لیکن جو ایڈکٹس ہوتے ہیں نا، انفارچونیٹلی ان کی ہائیسٹ پاور بدل گئی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ان کی پاکٹ میں. وہ بہت دکھ میں ہوتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں اور اس سے مدد لیتے ہیں، وہ بہت خوشی میں ہوتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب جب کنیکشن ہی بدل گیا ہے نا، تو پہلے ان کو ان کی ہائیسٹ پاور واپس دینی ہوتی ہے، جو کہ ان کی فزیکل، سائیکلوجیکل، سوشل ڈومین پر ہم کام کرتے ہیں، اسپریچول ڈومین پر آٹومیٹکلی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی پڑھایا لکھایا نہیں جاتا کہ ہائیسٹ پاور کیا ہوتی ہے یا اس طرح سے، صرف آپ کی فزیکل اور سائیکلوجیکل ڈومین اور سوشل پر کام ہو رہا ہوتا ہے، باقی ساری خود ہی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ہر انسان کے کچھ بلیفس ہوتے ہیں، ہر انسان کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ہر انسان کے کچھ ایسے ایتھیکل نارمز ہوتی ہیں جس کو وہ فالو کرتا ہوتا ہے. جیسے اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو ایڈوکیٹ کرتا ہو کہ جھوٹ بولنا چاہیے، جو یہ پریچ کرتا ہو کہ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، قتل کر دو، چوری کر لو، ایسا نہیں ہوتا نا. تو جب ایک انسان اپنے نشے کے لیے یا غصے کی وجہ سے یا کسی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے یہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے. ہائیسٹ پاور کے ساتھ ہوا وہ تو الگ ہے اسپریچول ڈومین میں، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک مورل بیل تو کانسٹنٹلی رنگ کر رہی ہوتی ہے نا کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو، اور پھر آپ اپنے آپ سے بالکل وہ سے ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو فرگیونیس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فرگیو کرنا سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فرگیو کریں، اس کے بعد آپ کسی اور سے معافی مانگیے گا یا کچھ اور کیجیے گا. کیونکہ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب آپ دبا کر چوریاں کر رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، یا اپنی فیملی ویلیوز کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ کی سیلف اسٹیم بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی نظر میں اب اچھے ہیں ہی نہیں. دیکھیں ڈینائل میں تو نہیں آئے گا، لیکن بہت بڑا 78 to 80% وہ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو ریلیپس نہیں کرتے. میں بیڈ نیوز نہیں بتاتی، میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھنا شروع کرتے ہیں. وہ کاؤنسلرس کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہیں ہمیشہ، وہ اسٹرکچر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ گھر میں آنیسٹ رہتے ہیں، ان کو کریونگز ہو رہی ہوں تو وہ شیئر کرتے ہیں. نہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کو بتا کر بھیجے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل، یعنی وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اپنے لیے کافی نہیں ہوں، مجھے ان سے کوئی مدد لینی ہے. علاج کرواتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. ایک بندے کو آپ بیماری میں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتے. جو لوگ پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر خدا نخواستہ ایسے ہی حادثے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرگ کی لائف میں کیا ہی ملے گا کسی کو، کچھ مل سکتا ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ انڈور نہ آئیں، آپ آؤٹ ڈور میں کام کر لیں، لیکن ٹی ایل سی آپ کا فریکوینٹلی ہوتا رہے گا، یا آپ ہمیں اتنے وزٹس کریں سیشنز کے لیے. یعنی بات یہ ہے کہ علاج کرانا ہے. اور اب یہ چیز ہر ایک پر لاگو نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں ڈرگ کر لوں لیکن مجھے انڈور نہیں کریں گے کیونکہ میں آؤٹ ڈور میں اویلیبل ہو جاؤں گا. جہاں پر انڈور مینڈیٹری ہو جائے وہاں پر پھر آؤٹ ڈور کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. خیر، کمنگ بیک ٹو ریلیشن شپس والی ڈومین. اب اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کرنا ہے، وہ چاہے کوئی اسٹرینجر ہے، وہ چاہے کوئی اپنا ہے، وہ چاہے کوئی اور ہے، یہ کچھ کام ہے وڈرالس کے. اگر ہم یہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا دنوں میں ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا. جیسے
اگر ہم خود ہی سے ازیوم کرتے رہیں گے کہ احسن صاحب نے تو سوچنا ہی نیگیٹو ہے, احسن صاحب نے تو نیوسنس کریٹ کرنی ہی کرنی ہے کلاس میں, صرف اگزامپل لے رہی ہوں, اگر احسن صاحب بندہ یہی ازیوم کرتا رہے تو وہ غلط امپریشن نہیں بنا لے گا. دیکھیں ون ون ہمیشہ کریٹ کی جاتی ہے. جیسے آپ لوگ 100 دن رہ گئے یہاں پر اور ہمیں 100 دن ہماری بات رہ گئی, تو یہ ون ون اس لیے ہے کہ 100 دن رکنے سے آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے اینڈ پر کچھ بچانا ہے, اگر دونوں پارٹیز کو اینڈ پہ کچھ بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائدہ ہے. آپ لوگوں کی صحت بچ جاتی ہے, آپ لوگوں کے تعلقات بچ جاتے ہیں, ہر چیز بچ جاتی ہے. جو پیسے نقصان کیے ہوتے ہیں وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. اور ہمارا چلیں آپ خوش بھی ہو جائیں کہ ہمیں ریونیو بھی ملتا ہے, اور ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ چلیں ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک ون ون ڈیل ہوتی ہے. اگر ہم آپ کو 70 ڈیز پر ڈسچارج کر دیں گے فار ایگزامپل یہ سوچ کر کہ چلیں ون بنانا ہے آپ کے لیے, تو آپ کا نقصان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, آپ کا فائدہ اس میں بالکل بھی نہیں. آپ کو 99th ڈے پر بھی ڈسچارج کریں گے نا تو آپ کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک ٹریٹمنٹ کے سیٹ پروٹوکول کو خراب کر کے, اس کی ریٹ کو خراب کر کے آپ کی بات مانی ہے. ورنہ کتنا آسان ہے یہ کہنا ہے کہ عید آ رہی ہے, عید تو گھر کرنی ہے نا میں نے, تو ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے پہلے لے جائیں. جو بندہ اے سمٹمیٹک ہے اس کو باہر گھومنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کے تو کوئی سمٹمز ہی نہیں ہے بیچارے کے, ہی از کنٹیجیس. ایک پروٹوکول بنا ہے وہ کسی وجہ سے بنا ہے, اس میں کوئی کامن سینس نہیں اپلائی کی گئی. ٹائیفائڈ کا اگر کسی کو کورس کرایا جاتا ہے منیمم 2 ویکس کا, تو اگر بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اور وہ 2 مہینے لگ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹوکول ہی صحیح نہیں بنا. نہیں, اس کے اندر کچھ اس چیز کی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہاں ریڈیوس نہیں کر سکتے اگر بندہ پہلے ٹھیک ہو گیا تو اینٹی بائیوٹکس اگر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ پھر بھی اتنے دن دینی ہی دینی ہے جتنے دن کا اس کا کورس ہے. اور ریلیپس کے لیے بھی یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کے اندر ایکسیپٹنس آ گئی ہے اور اگر ان کے اندر انسائٹ آ گئی ہے تو ہم وہیں سے اپنی جرنی واپس شروع کر سکتے ہیں. ہم بالکل اسکوئر 1 پر نہیں کھڑے, ہم بالکل بھی 0 پر نہیں آئے. جب کسی کی کوئی کسی سبجیکٹ میں فیل ہوتا ہے تو کیا وہ واپس KG سے پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, اسی سبجیکٹ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو بیماریوں میں ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کہ ہماری ساری محنت, ہمارے پیسے, ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا, ہم وہیں آ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ شاید اس لیے کہ ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی انسان پین میں ہیلپ لیس یا ہوپ لیس ہوتا ہے تو وہ بلیم گیم کا سہارا لیتا ہے, کیونکہ وہ چیز اس کے اسٹریس کو تھوڑا سا ریلیز کرتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے ایسے سوچنے میں. کہ ایک چیز تو ہوتی ہے نا ڈینائل, ایک ہوتا ہے ڈینائل مائنڈ سیٹ. میں نے نا ریسنٹلی اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیا, بہت زیادہ. یعنی ایک چیز ہم پوری کر کے ختم ہوتے تھے, اور 5 منٹ کے بعد کلاک ریسیٹ ہوا ہوتا تھا سامنے والی پارٹی کا. وہ پیشنٹس ہو سکتے ہیں, فیملی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی. تو وہاں سے مجھے سمجھ آیا اور میں نے اس بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ ایک چیز ڈینائل مائنڈ سیٹ بھی ہوتی ہے, کہ میں یہ جو چیز آپ کو بتا رہی ہوں نا ساری, آپ اس کو اپنے مطابق, اپنے پیراڈائمس کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں, اپنے پیراڈائمس کے مطابق. یعنی اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن میں لوگ کننگ ہوتے ہیں, تو آپ کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئس والے ڈرگس, آئس والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ کننگ ہوتے ہیں. اب یہ میں آپ کو بغیر کسی ایگزیجریشن کے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں. ڈینائل مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی یعنی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے پیراڈائمس کے ارد گرد سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے بلیف سسٹم کے ارد گرد. سامنے والا بندہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نا کہ یہ جی سب لوگوں پر اپلائی ہوتی ہے, جو لوگ یہ ایک سبسٹنس یوز کرتے ہیں یا ایسی کوئی چیز, تو آپ اس کو اپنے فلٹر کے مطابق انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فلٹر کے یعنی آپ اس کی بات ایز اٹ از نہیں سن رہے ہوتے. جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کی ڈرگ ایڈکشن چلتی ہی جھوٹ سے ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو کتابیں بھی ڈرگ ایڈکٹس نے لکھی ہیں جو بعد میں سوبر ہو گئے تھے. لیکن ایک ڈینائل مائنڈ سیٹ والا بندہ اس بات کو ایسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ جو آئس کرتے ہیں نا یا جو ہیروئن کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, میں تو چرس پیتا ہوں, میں شاید اتنے جھوٹ نہیں بولتا, اور یہ ایگزامپل میرے پہ فٹ نہیں ہوتی. یعنی ان کو آپ نے نوٹ ہی کیا ہوتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے اندر یہ انٹرپریٹیشن بنی ہوتی ہے, اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ نے وہ بات فالو نہیں کی تھی؟ تھوڑی دیر بعد آپ کے بیہیویئر سے, تھوڑی دیر کے بعد ہی.
یعنی ایک بندہ جو اپنے اندر چیزیں رکھی جا رہا ہے نا، نقصان میں جا رہے ہیں، وہ کسی دن ایکسپلوڈ ہوں گے. آپ کے ساتھ ریسنٹلی یہ چیز ہوئی کہ رکھ کے اپنے اندر رکھ کے پھر کسی دن نکل آئی نا، تو پھر ہم سب کو یا تو ہم ان کو پوک کرتے رہیں کہ آپ نکالیں باہر وہ بات جو بھی آپ کے دل میں ہے. ایسے پیشنٹس کے لیے نا میں آپ کو اس میں لے مین ٹرمز میں بھی بتا دیتی ہوں اور اس میں بھی تھیراپیوٹک لینگویج میں بھی. یہاں پر جب کوئی پیشنٹ صرف گڈی میٹنگس، یعنی جب ایک پیشنٹ بات ہی نہیں کر رہے اور بڑی اچھی میٹنگس جا رہی ہیں اور سارا مطلب ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی سچویشن، تو ہم یہاں پر ایک رول فالو کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صداقت ہم سب کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی فیملی کو سکھائیں کہ پیشنٹ کو چٹکیاں کیسے کاٹنی ہیں بغیر چٹکی کاٹے، یعنی پوک کرنا ہے ایسے کہ ان کی ٹرو سیلف باہر آئے. اور اس کو تھیراپیوٹک لینگویج میں کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ. یعنی آپ ایسے سوال دیتے ہیں فیملی کو جو پیشنٹ کو ذرا انکمفرٹیبل کریں، جو پیشنٹ کو ذرا پنچ کریں. کہ ہوتی وہ بدتمیزی نہیں ہے بالکل بھی، یعنی پنچ کرنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم فیملیز کو یہاں پر سکھاتے ہیں کہ نشے کی بات کریں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ نشے کا نام لے کر بات کریں. کیونکہ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب ایک ببل میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ایلیفنٹ ان دا روم والی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جناب آئس کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کا نام نہیں لیتا. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ کرنا چھوڑ دیں، یہ جو آپ نے چیزیں شروع کی ہوئی ہیں نا گندی چیزیں یہ آپ ذرا چھوڑ دیں، یہ جو آپ فلاں چیز کر رہے ہیں نا یہ آپ چھوڑ دیں. ہم یہاں پر فیملیز سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ذرا انکمفرٹیبل کریں یہ چیز کہہ کر کہ وہ جو آپ آئس کرتے تھے اس نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا ڈیمیجز دیے تھے. اب یہ باتیں اس کو فوراً انکمفرٹیبل کر دیں گی. وہ کہے گا کہ غصہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ فٹافٹ بات کا رخ بدلنا چاہیں گے. وہ کہنا چاہیں گے کہ اچھا وہ میرے جو کپڑے ہیں نا وہ فلانے وقت آتے ہوئے آپ لے آئیے گا، یا اچھا فلاں کی سنائیں کیسا ٹھیک ہے، جب میرا بزنس ٹھیک ہے فلاں جگہ سے پیسے آ رہے ہیں یہ وہ، یعنی وہ ادھر ادھر نکلیں گے. یہ ہے ان کو چٹکیاں کاٹنا یا ان کو پنچ کرنا کہ وہ ٹاپک پر آئیں. کیونکہ ہم نے یہاں پر اتنے دن جو رہنا ہے وہ یہاں پر آ کر، یہ کوئی دوسرے ہاسپٹلس تھوڑی ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں پھول لے جاتے ہیں، فروٹس لے جاتے ہیں، جاتے ہیں تھوڑی سی باتیں ایکسچینج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. آپ نے تو یہاں پر خود بھی سیکھنا ہے اور انہیں بھی ٹیسٹ کرتے رہنے کہ کیا بھائی سیکھا ہے اتنے دن تک، ذرا ہمیں بتائیں نشے کی بیماری کیا ہے، آپ بتائیں آپ کیسے ایڈکٹ ہیں، آپ نے نشہ کب شروع کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یوزر ہیں کہ ایڈکٹ ہیں. پھر وہ اگر تو وہ ہم نے آپ کو تیاری کرائی ہوتی ہے اگر تو وہ صحیح جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کو ہوم ورک دیتے ہیں کہ نیکسٹ سیشن میں یا نیکسٹ میٹنگ میں آپ سے دوبارہ یہی سوال کروں گی، تب تک یہ سارا کچھ پوچھ کے رکھیے گا. تو یہ ہوتی ہے وہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ جس میں آپ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، کب، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کس کے ساتھ، کیسے، کس وقت، اور کانورسیشن آگے جاتی رہتی ہے، یعنی دوسرے بندے کو زیادہ بولنے پر مجبور کرتے ہیں. جی تو آپ کو سمجھ آئی کہ ایک پیشنٹ اگر بول نہیں رہا تو آپ نے اس کو بلوانا ہے، پھر وہ چاہے آپ سے لڑ لے. تو آپ کو ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ نے میٹنگز کرنی کیسے ہیں. باقی جو لوگ سیف ہیں، جو لوگ اسٹرانگ ہیں ان کی تو کروا رہے ہیں. تو ایک میٹنگ خراب ہوئی اس کے بعد آپ کے تو 2-3 دن گئے نا، تو آپ کو اس لیے نہیں ملوا رہے کہ آپ ابھی ہینڈل نہیں کر پا رہی. اگر تو آپ اسٹرانگلی ہینڈل کر لیں میٹنگز کو تو ہمیں جہاں ان کو ملوا رہے ہیں آپ کو ملوانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ڈینائل فیملیز میں بھی ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز ڈینائل کاؤنسلرز میں بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، وہ اس طرح کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب شاید نا، اب جو میں نے کر دیا ہے نا، اب جو میں نے بات کر دی ہے، جو میں نے سیشن میں انویسٹ کر دیا سب کچھ، یہ تو بس یہاں سے تو اب میرا خیال ہے کہ دوبارہ مجھے کبھی کچھ نہیں سننے کو ملے گا. اور دا ویری نیکسٹ ڈے یا اسی دن شام میں جب ایک کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی کلاک تو ریسیٹ ہے، تو پھر آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ اوہو نہیں، آپ کیوں اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز آپ نے لگائی ہوئی تھیں، مطلب ذرا نیچے آ جائیں. تو یہ چیزیں کاؤنسلرز کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دیکھیں کاؤنسلرز کی تو صبح شام کی ٹریننگ اس میں ہوتی ہے، پھر بیچ میں ان کو ڈینائل کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے کتنی، یعنی اگر آپ ایک سٹینڈ کو خود توڑ دیتے ہیں نا یہ کہہ کر کہ اب ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم کہاں تک بھاگیں اس کے پیچھے، تو آپ کی رٹ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ دوبارہ کبھی سٹینڈ لگائیں. اگر ایک پیرنٹ نے، ایک فادر نے یا دونوں پیرنٹس نے ایک سٹینڈ بنایا ہے کہ رات 10 بجے کوئی باہر نہیں جائے گا اور جو باہر جائے گا اس کے لیے پھر دروازہ نہیں کھلے گا، تو ان کو یہ سٹینڈ بنانے سے پہلے پورا ہوم ورک کرنا چاہیے کہ میں سٹینڈ لگاؤں گا تو کرائسس ہوگا. وہ چوں کریں گے، وہ لڑیں گے مجھ سے، وہ کہیں گے آپ ابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو اچھے ہیں، فادر ہیں ہی نہیں،
وہ ہو سکتا ہے ایک رات باہر ہی رہ لیں. میں نے دروازہ نہیں کھولنا اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے رات 10 بجے کے بعد کسی کو نہیں آنے دینا. پھر وہ بہت زور کے بیل بھی دے سکتے ہیں, پھر وہ دروازہ بھی ناک کر سکتے ہیں, پھر وہ چیخ بھی سکتے ہیں, پھر وہ کال بھی کال کر سکتے ہیں. میں نے ان سارے کرائسس کو مینیج کرنے کا انتظام کر لینا ہے, لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولنا, کیونکہ ایک بار اگر یہ سارا کچھ ہو گیا, میں نے سٹینڈ لگا دیا اور انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ چلے گئے اور میں نے ان کے تھک جانے پر دروازہ کھول دیا. اگر ہمارے پیشنٹس یہاں پر شروع میں آتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں, تو ہماری تیاری ہوتی ہے کہ یہ تنگ بھی کریں گے, یہ دھمکیاں بھی دیں گے, یہ لڑیں گے بھی, یہ روئیں گے بھی, یہ بھاگنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, یہ کسی کو برائب کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پیشنٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کی ہم نے تیاری کرنی ہے اور فیملی کو بھی ساتھ ساتھ سمجھانا ہے کہ وہ یہ کریں گے. اگر ہم ایک پیشنٹ کے اس طرح کی چیزوں پر تھک جائیں اور کہیں کہ اچھا چلیں آپ چھٹی کر لیں, آپ جلدی چلے جائیں, تو باقی 25-26 پیشنٹس کو کیا میسج ملے گا کہ ہم بھی ذرا یہ کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں سب مل کر, تو یہ ہمیں بھی بھیج دیں گے. اور ایک بار سٹینڈ ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ کوئی ایڈمٹ ہوگا. اگر ایک پیشنٹ آپ کو 5 دفعہ کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ کے ذہن کی کیپیسٹی 10 دفعہ کی ہونی چاہیے ان کو جواب دینے کی. آپ ان سے 4-5 ہاتھ آگے رہیں گے تو ہی آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, ادروائز آپ تو تھک جائیں گے, آپ کے تو مطلب ہمت ختم ہو جائے گی, آپ کہیں گے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. ہاں جی بالکل پازیٹیو ہوگا, سٹینڈ رکھنے کا بہت پازیٹیو ہو. جب آپ کنٹرول کرائسس کرتے ہیں نا, یعنی جب آپ نے کرائسس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے خود, جب آپ سارے سٹینڈز خود لگاتے ہیں اور آپ اس کا کلٹر بھی خود صاف کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بہتری آتی ہے. اگر آپ ان پلانڈ وہ کرتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے زیادہ. جیسے کبھی پولیٹیکل سینیریوز اس طرح کے دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی چیز پہ کوئی مطلب اکٹھے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ان کو سکیٹرڈ کر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور وجہ سے, اور ان کو کسی طرح سے ڈسپرس کر دیا جاتا ہے, تو دوسری پارٹی کی تیاری ہوتی ہے نا اس چیز کی. اور اگر پروٹیسٹ کیا جائے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ, تو پریشر آ جائے گا دوسری پارٹی پر کہ وہ یا تو نیگوشیشن میں آ جائیں گے یا ماننے کی طرف آ جائیں گے کسی بات کو. تو آپ لوگوں نے وہ پارٹی بننا ہے, میں گھر والوں کی بات کر رہی ہوں, جن کے پاس اور ہمارے پاس تھکنے کی کوئی آپشن نہیں ہے. پیشنٹس ہماری وہ پارٹی ہیں جنہوں نے آج بھی تھکانا ہے, کل بھی تھکانا ہے, پرسوں بھی تھکانا ہے. انٹینسٹی میں کمی آتی رہے گی, فریکوینسی میں بھی شاید آتی رہے, لیکن کرتے رہیں گے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پرابلم ہے. اگر ہم اور آپ تھک جائیں گے نا کہ یہ نہیں ٹھیک ہونا یا انہوں نے ٹھیک ہی نہیں ہونا, تو پھر ہم مسئلے کا حل کر ہی نہیں سکیں گے. وہ ایک ٹائم جب آتا ہے نا تو وہ بول بھی رہا ہوتا ہے بغیر بولے, گھر والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے, ہمیں ہمارے بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں, بڑا نمبر ہے, جو اب یہاں پر سیشنز میں نہیں آتے, ونس ان اے بلو مون آ جاتے ہیں, این اے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور اپنی لائف لے کر چل رہے ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو انہوں نے اسٹرکچر یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں, یا وہ اپنا جو ان کا این اے میں گروپ ہے, اسپانسرز ہیں, ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھتے ہیں. اسپانسر وہ ہوتا ہے جو 12 اسٹیپس میں 12th اس پر ہوتا ہے, جس نے پھر آگے وہ ہے نا 12 اسٹیپس کے اس نالج کو آگے پاس کریں اور آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. تو وہ یعنی وہ اتنا اس کانکریٹ اس کی ریکوری ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. این اے میں وہ لوگ جاتے ہیں, این اے ان لوگوں کا اسٹرکچر ہے نارکوٹکس انانیمس, جن کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, این اے اسٹینڈس فار نارکوٹکس انانیمس, جن کی اویلیبلٹی ہوتی ہے 24/7 کی. یعنی ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے نا وہ این اے سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹس کو لایا جاتا ہے. این اے میں لوگ جاتے ہیں خود, وہ آؤٹ ڈور سیشن میں وہ بس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں, میری یہ ہسٹری ہے اور فلاں چیز ہے, تو مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیسے چھوڑا. بہت ڈفرینٹ, کیونکہ وہ اسٹرکچر ہی اور طرح کا بنا تھا. نارکوٹکس انانیمس یہ ایک گروپ ہے جو ایسے لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے, اور وہ مل کر جس طرح ہم یہاں میٹنگ کر رہے ہیں نا, وہ اس طرح کی میٹنگ کرتے ہیں بس. بٹ اس میٹنگ میں صرف وہ پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ لاہور میں 3 جگہ پر ہوتی ہے, ایک ابرار سینٹر میں ہوتی ہے, 2 اور. بہت اچھا ہے بہت, کیونکہ وہاں پر سارے پریکٹیکل لوگ ہیں. یعنی ہم اس چیز کو, یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں کوئی نہ جائے اور سارے ہمارے پاس آتے رہیں, لیکن اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہے این اے میں جانے کے لیے تو ہمارے ڈھیر سارے پیشنٹس ہیں جو جاتے ہیں. بہت
کیونکہ وہ اتنی پریکٹیکل جگہ ہے کہ وہاں جا کر نا سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی ریہیب سے جڑے ہو تو وہ کہتے ہیں آپ وہاں بھی جاتے رہیں, آپ ونس اے ویک یہاں ہمارے پاس بھی آتے رہیں. اور کھانے کو بھی تھوڑا کنٹرول کریں, کیونکہ ویٹ گین ویٹ لاس کا تعلق زیادہ تر کھانے سے ہوتا ہے. اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں سرپلس میں تو ویٹ گین ہو جائے گا, اگر آپ ڈیفیسٹ میں کھا رہے ہیں تو کم ہو جائے گا. تو واک وغیرہ ساری چیزیں مینٹین کرنے میں زیادہ ہیلپ ہے. ایک بھی میڈیسن ویٹ گین نہیں کراتی. کچھ میڈیسنس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایپیٹائٹ کو زیادہ کر دیتی ہے, بٹ وہ ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ 3 دفعہ ریفل لے کر ہی اس ایپیٹائٹ کو پورا کرو. آپ فائبر کا پورشن زیادہ کر سکتے ہو, آپ سیلڈس کا پورشن, آپ کچھ اور چیز بیچ میں ایگزیکٹلی ایڈ کر سکتے ہو. تو آپ کو ڈفرینٹ فوڈ گروپس لینے چاہیے, نہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھوک بہت زیادہ ہے تو 3 اور 4 روٹیاں آپ لوگ کھا لیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پیرنٹ ہوتے ہوئے, ورنہ یوزلی یہاں پر بچے ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ پیرنٹ ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ پھر مجھے سمجھاؤ, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, ریلیشن شپ اچھا کرنا ہو تو ہم نے یہ سارے ڈپازٹس کر لینے ہیں. ریلیشن شپ خراب کرنا ہو تو ہم نے یہ سارے وڈرالس کر لینے ہیں. تھنک ون ون جہاں تک بات ہے تو آپ کو سمجھ آئی نا کہ ہم نے کوئی درمیانے راستے کی طرف نہیں جانا. اینڈ پر ہمارے پاس کچھ بچ رہا ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ پہ کیوں نہ ہو. ضروری نہیں ہم ہمیشہ میٹیریل کی طرف جائیں گے کہ پیسے بچ رہے ہو, فلاں چیز بچ رہی ہو, فلاں جگہ سے فائدہ ہو رہا ہو. اگر ہمارا تعلق بچ رہا ہے نا, فار ایگزامپل ماں باپ کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے, بچے اور ماں باپ کے درمیان, اور وہ اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ کچھ بچے تھے وہ پیٹ رکھنا چاہ رہے تھے, اور ان کی مدر جو تھیں وہ اپنے ریلیجیس بلیفس کی وجہ سے الاؤ نہیں کر رہی تھی کہ میں نہیں مانتی یہ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسا راستہ بنا لیں کہ اس کے لیے کوئی باہر کوئی گھر بنا دیں اور وہ وہیں پر رہا کرے, اور گھر میں اس کے انٹرنس نہ ہو تاکہ امی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ون ون کو سمجھنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں درمیانی راستہ ہے کوئی یہ, حالانکہ ان کی مدر کی وہ جو انکمفرٹیبل فیلنگس تھیں یا ان کے جو ریلیجیس بلیفس تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہیں نا, چاہے آپ باہر رکھیں چاہے آپ اندر رکھیں. آپ اس کو پیٹ کر کے آئیں گے, آپ اندر آئیں گے, وہ تو اتنی ہی انکمفرٹیبل ہوں گی. تو آپ کو تو ان کا اس چیز کا دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی کے ریلیجیس بلیفس کو یا کسی کی فیلنگس کو امپورٹنس دینی ہے کہ نہیں دینی. اینگر مینجمنٹ کے لیے نا ایک ٹیکنیک ہے بہت اچھی, وہ ایک مطلب ایک ایکسرسائز ہے جو ہم اپنے پورے مطلب اس ایریا سے سمجھ سکتے ہیں. جب بھی کوئی انسان چمپ برین سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری 4 فنگرز ہیں نا, یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, یا یہ برین کا یہ سامنے والا حصہ ہے جس کو ہیومن برین کہتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح سے ایک انسان ہے, اور جب بھی وہ یعنی یہ ایک انسان ہے, آپ یوں بنائیں سب فسٹ تھم اندر کر کے. یہ 4 فنگرز جو ہے نا, یہ ہمارا وہ برین ہے. میں کانسیپٹ بتا رہی ہوں, اس سے غصہ نہیں ٹھنڈا ہوگا, میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو 4 فنگرز ہیں نا, یہ وہ ہیومن برین ہے جو کہ اسٹیئر کر رہا ہے ہر چیز کو, جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے. جب بھی ہم لڑنا شروع کرتے ہیں نا کسی سے, تو یہ ہماری جو 4 فنگرز ہیں نا یہ اٹھ جاتی ہیں, یعنی ہیومن برین اپنی سیٹ سے چلا جاتا ہے اور اوورٹیک کر لیتا ہے یہ جو چھپا ہوا ہے چمپ برین. تو اگر ہم ایک 2 منٹ کا ٹائم آؤٹ لے کر یہی سوچ لینا کہ اس وقت جب میں اپنی سیٹ سے اٹھ گیا ہوں اور کوئی اور بچہ میری سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ ڈرائیو کرے گا تو مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جائے گا, یا مجھے پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا, تو اس کو وہیں پر وہ جو ڈیسیجن ہے جو اس نے بنایا ہے واپس لے لینا چاہیے, یا ایک بریدر لے لینا چاہیے کہ مجھے اس ٹائم پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرا ہیومن برین تو اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جب تک میرا یہ ہیومن برین واپس اپنی جگہ پر نہیں آ جاتا, تب تک نہ تو میں نے اپنے آپ کو کسی کانورسیشن میں انگیج کرنا ہے, نہ میں نے کوئی ڈیسیجن بنانا ہے, نہ میں نے کچھ اور اس طرح کی چیز کرنی ہے جس سے مجھے آگے چل کر کوئی نقصان ہو سکے. غصے اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس تو ڈھیر ساری ہیں. آپ فوراً 1 لیٹر پانی پی لیں, یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ کا غصہ فوراً دھیان کہیں اور لگ دیتا ہے. آپ واک پر چلے جائیں, آپ شاور لے لیں, آپ جو بھی آپ اس طرح کی چیزیں کر لیں, آپ کچھ جرنلنگ کرنا شروع کر دیں, آپ کسی سے بات کر لیں, کسی ایسے بندے سے جس سے کروشل کانورسیشن نہیں کرنی, یعنی اور ڈھیروں ٹیکنیکس ہیں. آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کی اور چیزیں اپنے ایموشنز کسی کو ایکسپریس کر سکتے ہیں,
وہ تو ساری میں نے تو یہ کانسیپٹ اس لیے شیئر کیا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت میں نہیں بول رہا، میرے اندر چم برین بول رہا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا چم برین ہے اندر، تو اس وقت پھر ہمیں اپنے آپ کو ذرا سائڈ پہ کرنا چاہیے کہ کسی اور جگہ اپنے آپ کو انگیج کر لو، کیونکہ اس وقت بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس وقت اتنی اندر آگ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس یا مرو یا مارو یا جلا دو. جب آپ کانسٹنٹلی اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں، کوئی بھی ٹیکنیک، کوئی بھی دوائی ادھر سے لو ادھر سے فائدہ نہیں دینا شروع کرتی جب تک کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر نہیں بن جاتی، جب تک کہ آپ کی گرپ نہیں آ جاتی مکمل طور پر اس پر. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.